ویورز، ایران نے ایک بار پھر اپنی دانشمندانہ خارجہ پالیسی سے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ امریکہ جو کبھی ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا، آج خود مذاکرات کی میز پر ایران کی شرائط ماننے پر مجبور ہو رہا ہے۔ کیا یہ ایران کی عظیم فتح ہوگی یا پھر امریکہ اپنی پرانی چالوں سے ایران کو دھوکہ دے گا؟ آج ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے اپنے اس ولاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں رامین سید۔ ویورز، آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کی سیاست کو بدل کر رکھ دے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا یہ نیا دور در حقیقت ایک تاریخی موڑ ہے۔ روم اور مسقط میں ملاقاتیں ہوئیں جنہوں نے جہاں ایک طرف عالمی رہنماؤں کی توجہ حاصل کی ہے تو وہیں دوسری طرف اس نے یہ سوال بھی پیدا کیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور آج ایران جیسے ملک سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہو گئی ہے؟ کیا یہ ایران کی مستحکم خارجہ پالیسی کا کمال ہے یا پھر امریکہ اپنی معاشی اور سیاسی مجبوریوں کے تحت ایران سے معاملات طے کرنا چاہتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم آپ کو ان مذاکرات کی پوری تاریخ کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی کشمکش کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1953 میں واپس جانا پڑے گا۔ اس سال امریکہ اور برطانیہ نے ایران کی جمہوری طور پر منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر شاہ ایران کو دوبارہ مسلط کیا تھا۔ اس کے بعد سے ایران میں امریکہ کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوئی جو 1979 کے انقلاب اسلامی کے بعد عروج پر پہنچ گئی۔ 90 کی دہائی میں جب ایران نے پرامن جوہری پروگرام شروع کیا تو مغربی ممالک نے اسے شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ 2015 کی اگر بات کی جائے تو 2015 میں JCPOA معاہدہ ہوا تھا جس پر ایران نے دستخط کیے تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ نے یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے دستبرداری اختیار کر لی۔ اس کے بعد سے ایران نے بھی اپنے جوہری پروگرام میں تیزی لاتے ہوئے یورینیم کی افزودگی بڑھا دی۔ لیکن اب جو نئی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر آیا ہے۔ تو کیا یہ ایران کی کامیابی ہے؟ بالکل، کیونکہ ایران نے کبھی بھی دباؤ میں آ کر اپنا موقف نہیں بدلا ہے۔ تو اب آتے ہیں موجودہ مذاکرات کی طرف۔ یہ مذاکرات ناظرین دراصل 2 مراحل پر مشتمل ہیں۔ پہلے مرحلے میں اعلیٰ سطحی مذاکرات ہوئے جس میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف نے شرکت کی تھی۔ یہ مذاکرات بالواسطہ تھے، ڈائریکٹ نہیں تھے، یعنی دونوں فریقوں نے براہ راست بات نہیں کی تھی بلکہ عمان کے وزیر خارجہ بدر ابو السعیدی نے ثالثی کی تھی۔ اب دوسرے مرحلے کی بات کر لیتے ہیں تو دوسرے مرحلے میں تکنیکی ماہرین مذاکرات کریں گے۔ ان ماہرین کا کام انتہائی اہم ہے کیونکہ یہی لوگ پابندیوں کے خاتمے اور جوہری پروگرام کے حدود کے بارے میں تفصیلی شرائط طے کریں گے۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ایران کا موقف بالکل واضح ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے جوہری حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ دوسری طرف امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے تو پھر امریکہ کو اعتراض کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں امریکہ کو ایران کی ترقی سے خوف ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ مشرق وسطیٰ میں کوئی طاقت اس کے مقابلے میں کھڑی ہو، یعنی اٹامک پاور بن جائے۔ اب مغربی میڈیا کو ہم نے دیکھا ہے ناظرین کے ہمیشہ سے یہ پروپیگنڈا کرتا آیا ہے کہ ایران جوہری بم بنانا چاہتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام بین الاقوامی ایجنسی برائے جوہری توانائی کے مکمل معاہدے کے تحت ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایران نے کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی اور ہمیشہ سے ایران کا یہ موقف رہا ہے کہ جوہری ہتھیار نہ صرف غیر اخلاقی ہیں بلکہ یہ خطے کے لیے تباہی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ ایران صرف اپنے شہریوں کے لیے بجلی پیدا کرنا چاہتا ہے اور میڈیکل ریسرچ کے لیے اسے یوز کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی اس حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی ایران پر الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ اب یہاں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ خود تو ہزاروں جوہری ہتھیار رکھتا ہے لیکن دوسرے ممالک کو جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ تو کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ کیا یہ ہپوکریسی نہیں ہے؟ اور کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ امریکہ اسرائیل کو خاموشی سے جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت دے رہا ہے جبکہ ایران کے پرامن جوہری پروگرام پر پابندیاں لگا رہا ہے؟ در حقیقت امریکہ کو ایران سے مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایران کی خود مختاری اور ترقی سے مسئلہ ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کرے کہ امریکہ کی بالادستی کو چیلنج کر سکے، لیکن ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موجودہ مذاکرات میں عمان کیوں ثالث بنا؟ اس کی وجہ یہ کہ عمان ہمیشہ سے ہی ایران اور امریکہ کے درمیان ایک اہم پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 2013 میں بھی جب JCPOA کے خفیہ مذاکرات ہو رہے تھے تو عمان نے ہی ثالثی کی تھی۔
ओमान का गैर जानिबदार मौक़िफ़ और मुतवाज़न खारजा पॉलिसी दोनों ममालिक के लिए काबिल एतमाद रही है। इस बार भी ओमान ने इंतहाई खामोशी के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है और यही वजह है कि दोनों ममालिक ने ओमान को सालिस माना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे भी या नहीं। अगर हम मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लें तो हम ये देखते हैं कि ईरान का मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह है, क्लियर है, मजबूत है। ईरान सिर्फ़ और सिर्फ अपने हुकूक़ का मुतालबा कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका मुआशी और सियासी दबाव का शिकार है। सदर बाइडन के लिए ये इंतहाई ज़रूरी था कि वो ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, क्योंकि तेल की कीमतों में इजाफ़ा और अफ़गानिस्तान में नाकामी ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है और इसीलिए जो बाइडन की जानिब से ये मुआहदे किए गए थे। तो ऐसे में अगर अमेरिका ईरान पर से अब पाबंदियाँ हटा देता है तो ये ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। लेकिन अगर अमेरिका अपनी पुरानी डगर पर चल निकला तो फिर तनाव बढ़ सकता है। ईरान ने हमेशा से ही साबित किया व्यूअर्स कि वो सब्र और हिकमत अमली से काम लेता है। ईरान ने कभी भी जज्बाती फ़ैसले नहीं किए, चाहे अमेरिका ने कितनी ही सैंक्शंस क्यों ना लगाई हों, कितनी ही पाबंदियां क्यों ना लगाई हों, मगर ईरान अपने मौक़िफ़ पर हमेशा डटा रहा और आज यही वजह है कि अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ रहा है। ईरान की ये कामयाबी दरहकीकत तमाम मुसलमान ममालिक के लिए एक सबक है, और वो सबक क्या है कि अगर आप अपने मौक़िफ़ पर डट जाएं और सब्र से काम लें तो कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। तो आज के इस व्लॉग में हमने आपको ईरान अमरीकी जौहरी मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं से आगाह किया और हमने देखा कि कैसे ईरान ने अपनी दानिशमंदाना पॉलिसी के ज़रिए अमेरिका जैसी सुपर पावर को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाबी हासिल की। अब हमारी आपसे गुजारिश है कि आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपके ख्याल में क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? क्या ईरान अपने हुकूक़ हासिल कर पाएगा? अपनी कीमती राय ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।